السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ہسٹوریکل آفیشر۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو چائنا کے شہر تبت میں پائے جانے والے کچھ آدم خور قبائل کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستوں، آج بھی اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ 100 کے قریب قبائل اس دنیا میں آباد ہیں جو کہ سنسان اور انجان جگہوں پر رہ رہے ہیں، جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے۔ یا تو یہ کسی مجبوری کے تحت اس دنیا سے کٹ کر رہ رہے ہیں یا پھر اپنی مرضی سے ان علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی قبائل کے بارے میں بتائیں گے جو یا تو کسی ہوائی جہاز سے لی گئی فوٹو سے ماڈرن دنیا کی نظروں میں آئے یا پھر کسی بھولے بھٹکے انسان پر ان کے کیے گئے حملوں نے ان کا راز کھولا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو تبت کے پر اسرار لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں بھی شناسائی دیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہسٹوریکل آفیشر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ چلیے دوستوں، آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تبت کے انوکھے علاقے کی۔ تبت کا شمار ان علاقہ جات میں کیا جاتا ہے جہاں درجہ حرارت سال بھر -12 ظاہر کرتا ہے۔ اس علاقے کی سرحدی حدود کو آج تک واضح نہیں کیا جا سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ انڈیا اور چائنا کی سرحدی پالیسی ہے۔ چونکہ انڈیا کی 3 ریاستوں کی سرحد تبت سے ملتی ہے جبکہ چائنا اسے اپنی زمین مانتا ہے۔ اس علاقے میں رہنے والے باشندے جدید دنیا سے کٹ کر رہ رہے ہیں کیونکہ تبت میں شدید ٹھنڈ کے باعث آمد و رفت کافی دشوار ہے۔ اس خطے پر سب سے زیادہ قبائل آباد ہیں۔ یہاں کی پر اسراریت یہاں کے مذاہب اور افراد ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ تبت میں ہر اس چیز کی پوجا کی جاتی ہے جس سے انسان کو کسی نہ کسی انداز سے فائدہ پہنچتا ہو، یعنی چرند پرند، سورج، آگ، ہوا، پانی اور درختوں کو بھی خدا مان لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ پہاڑوں کو بھی پوجا جاتا ہے۔ معزز دوستوں، تبت کے پہاڑوں پر آباد 3 قبائل سب سے زیادہ شہرت کے حامل ہیں۔ نمبر 1 خانبا، یا اسے خانبا بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ایمڈو۔ نمبر 3 کیاں، یا اسے چیاں بھی کہا جاتا ہے۔ خانبا نامی قبیلہ اپنے چال ڈھال اور اپنے کپڑوں کی بناوٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے مرد لمبا کالا چوہا پہنتے ہیں اور سر پر ایک بڑے سائز کی ٹوپی بھی رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بت پرستوں کے علاوہ درختوں کو بھی اپنا خدا مانتے ہیں۔ مندروں کے باہر گھومتے ہوئے سانپ ان افراد کے نزدیک دیوتا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خانبا نامی قبیلے کے لوگ آدم خور بھی کہلاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ اس علاقے کا کم رخ کرتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایمڈو نامی قبیلے کی۔ یہ خانہ بدوش افراد ہوتے ہیں اور تبت میں ان لوگوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اپنی رہائش گاہیں موسم کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ اس قبیلے کے افراد چرند پرند، ہوا، پانی، پہاڑوں اور درختوں کو اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی اپنی طاقت سے دنیا کے انسانوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس علاقے میں کچھ افراد جانوروں کی پوجا کرتے ہیں لیکن ضرورت پڑنے پر انہیں چیر پھاڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ دوستو، خود کو چاند سے منسوب کرنے والے یہ لوگ تبت کے وسط میں پائے جاتے ہیں اور یہ علاقے کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تاہم اس قبیلے کے متعلق کچھ زیادہ کہنے سے قاصر ہیں۔ یہ چائنا کا سب سے زیادہ قدیم قبیلہ ہے۔ دوستو، یہ دنیا ہزاروں مخلوقات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جو اپنے رہن سہن اور عقل کی بنا پر باقی دنیا سے الگ ہیں، جن میں تبت ایک پر اسرار علاقہ مانا جاتا ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ ان افراد کے بارے میں ہم دنیا والے جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب چلتے ہیں ان قبیلوں کی طرف
جو اپنے انفرادیت سے کہیں کہیں جانے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سرما ٹرائب۔ معزز دوستوں، ساؤتھ ایتھوپیا کے علاقے میں پایا جانے والا یہ قبیلہ پچھلے 200 سال سے انسانوں سے چھپ کر انجان جگہوں پر رہ رہا ہے۔ یہ قبیلہ پوری طرح سے جدید دنیا سے کٹ کر رہ رہا ہے۔ اس علاقے میں آج تک بجلی کا کوئی نظام نہیں پہنچ سکا۔ دوستوں، یہاں کے افراد سوئی نامی زبان بولتے ہیں جو کہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زبان سوڈانی زبان سے نکلی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 2000 کے قریب ہے۔ غاروں اور جھونپڑیوں میں رہنے والے یہ لوگ بھیڑ بکریوں، جنگلی جانوروں اور پھلوں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہونٹوں پر بڑے سائز کا رنگ چپکانے والی عورتیں دراصل سرما قبیلے سے ہی تعلق رکھتی ہیں اور یہ اس قبیلے کی شان بھی ہیں۔ نمبر 5، ماسکو پیرو۔ معزز دوستوں، کچھ سیاح اس علاقے میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ ویڈیو شوٹ کر رہے تھے تو انہیں دریا کے کنارے پر کچھ جنگلی انسان ملے، تو انہوں نے اپنی بوٹ اس طرف موڑ لی اور ان کو اس دنیا سے الگ تھلگ رہنے والا ایک قبیلہ دکھائی دیا۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں جنگل کے درختوں کے لمبے ڈنڈے موجود تھے جن کے سروں کو نوکیلا کیا گیا تھا، اور اس قبیلے کی عورتیں برہنہ جسم تھیں۔ ان جنگلیوں نے ان سیاحوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان سیاحوں کو ان جنگلیوں کی زبان سمجھ میں نہ آئی۔ اس کے بعد کچھ جنگلی کیمروں کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئے۔ وہ اس لیے کیونکہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کیمرہ کوئی خطرناک چیز ہے۔ معزز دوستوں، اس قبیلے کے متعلق مزید کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ نمبر 6، برازیل کروبو ٹرائب۔ دوستو، برازیل کی سمت میں پایا جانے والے ایمیزون کے جنگلوں میں کروبو نامی ایک قبیلہ پایا جاتا ہے۔ محققین ان قبیلوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور وہ ان قبیلوں کو کلیبرس کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ یہ قبیلہ بے حد خطرناک ہے کیونکہ ان سرفرے افراد کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ہر وقت موجود رہتا ہے اور یہ نئے افراد کو دیکھ کر فوراً حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ قبیلہ 1930 عیسوی میں دنیا کی نظروں میں آیا تو اس علاقے کی نزدیک ترین حکومت نے ان کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ افراد اس جنگل میں بھیجے، جن میں سے 7 افراد کو اس قبیلے کے لوگوں نے مار دیا۔ لیکن ایک بہت ہی عام بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ کسی جانور کو مار کر اس کا زہر ایک لکڑی پر لگا لیتے ہیں، پھر اسے ایک خاص قسم کی کھوکھلی لکڑی میں ڈال کر جانوروں اور انسانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ قبیلہ آدم خور بھی کہلایا جاتا ہے۔ 1997 عیسوی میں یہ قبیلہ ماڈرن دنیا میں بے حد مشہور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ قبیلہ خود کو غیر محفوظ سمجھ کر اس جنگل سے ہجرت کر گیا۔ بعد میں اس کا کھوج نہیں لگایا جا سکا۔ نمبر 7، ٹرومونا ٹرائب۔ دوستوں، یہ قبیلہ ایک بے حد پر اسرار قبیلہ ہے۔ یہ بولیویا کے سنسان علاقوں میں چھپ کر رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایمیزون کے اس حصے میں رہتے ہیں جہاں خطرناک سانپ رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ یہاں پر رہنے والے افراد زہریلے خون کے مالک سمجھے جاتے ہیں، تبھی تو یہ ان سانپوں کے بیچ زندگی گزار رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے قدیم زمانوں میں بادشاہ اپنے خزانے جنگلوں میں چھپایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرومونا ٹرائب جہاں آباد ہے وہاں آج بھی ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے، مگر حقیقت کیا ہے کسی کو بھی معلوم نہیں۔ یہ قبیلہ زہریلے جانوروں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تو ناظرین، ان عجیب و غریب قبیلوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو
ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔